لیے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہ ام الحسنین مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو سننا ہے. کون؟ یہ شہید اعظم. اللہ اکبر. نانا ہو سید الانبیاء، نانی ہو خدیجۃ الکبریٰ، باپ ہو سید الاولیاء، ماں ہو سیدۃ النساء، تب بیٹے پیدا ہوتے ہیں سید الشہداء. نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ کا دودھ جب ایک جگہ مل جائے تب بنتے ہیں حسن اور حسین. تب بنتے ہیں حسن اور حسین. آپ اس خاتون قیامت کو سننے کے لیے آئے ہو، وہ خاتون جنت کہ جس کا لقب زہرا ہے اور ظاہرہ بھی ہے. زہرا کلی کو بھی کہتے ہیں اور ضیا کو بھی. رسول معظم فرماتے تھے کہ میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی. آپ جنت کی اس کلی کو سنا کرتے تھے. وہ خاتون جنت کہ جس کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو منادی کر دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے والی. وہ خاتون جنت کہ جس کی سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی کون جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ خاتون جنت جو اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائے. آپ ان کی شان دیکھو کہ ان کے پردے کو پہلے ملاحظہ کرو. پردے کی شان دیکھو کہ جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، سیرت کی کتابیں، تمام کتابیں پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے گا، جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حضرت فاطمہ دن میں آ جاتی تھی اپنے والد کے گھر پر، اور جب سے پردے کا حکم نازل ہوا کبھی حضرت فاطمہ دن میں نہیں آتی تھی. جب بھی باپ کے گھر جاتی اپنے والد کے گھر تو رات کے اندھیرے میں. یہ پردہ تھا حضرت فاطمہ کا. بیٹی اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے لیکن کبھی نہیں آتی دن کے اجالے میں، اور گھر کتنی دور تھا. یہاں پر تو حجاج کرام بھی بیٹھے ہوں گے جو حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں. ان سے پوچھئے جیسے ہی جائیں گے باب جبرائیل سے تو سامنے جو حجرہ بند نظر آتا ہے وہ حضرت فاطمہ کا حجرہ. جیسے ہی جائیں گے باب جبرائیل سے وہ سامنے جو حجرہ نظر آئے گا وہ حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے. نبی کے حجرے کی اور حضرت فاطمہ کے حجرے کی دیوار بالکل ملی ہوئی ہے، اور حضرت فاطمہ کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور نبی کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا. جب تمام صحابہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے گئے تب رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ نے چادر اوڑھی اور اپنے حجرے سے نکلی، چند قدم چلی اور بابا کے حجرے میں آ گئی. یہ پردہ تھا حضرت فاطمہ کا. اسی کو اعلیٰ حضرت ہم سب کے رضا پیارے رضا امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مرنے. آنچل کہتے دوپٹے کو. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آئی بابا کے حجرے میں، نبی نے دیکھا، بیٹی کا استقبال کیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھایا. فرمایا فاطمہ کیسے آئی؟ باپ ہو تم، بیٹیاں بھی تمہارے پاس ہوں گی. لیکن دیکھو حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیسے آئی؟ ہتھیلیاں کھول دی حضرت فاطمہ نے. وہ لہو لعاب ہتھیلیاں، وہ خون ٹپکاتی ہوئی ہتھیلیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا بابا
کام کرنا پڑتا ہے، کنویں سے پانی لانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہتھیلیوں میں زخم آ گیا ہے۔ ایک باندھی مل جاتی بابا، ایک کنیز مل جاتی تو گھر کا کام کاج کر دیتی، تو کام کاج میں آسانی ہو جاتی۔ نبی نے فرمایا فاطمہ ایسا کیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو، بیٹی پورے دن کی تھکان دور ہو جائے گی۔ نبی نے باندھی نہیں تھی اپنی بیٹی کو، فرمایا فاطمہ خود آئی ہو، اپنی مرضی سے آئی ہو؟ کہا نہیں بابا، مجھے آپ کے داماد علی شیر خدا نے دیا۔ نبی نے فرمایا بیٹی یہ کام کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جب بستر پہ جاؤ تو پڑھ لیا کرو، پورے دن کی تھکان دور ہو جائے گی۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ کتنا بھی آپ تھکے ہارے آؤ، آپ بھی عشاء کی نماز پڑھو اور بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لو، اس کی برکت یہ ہے کہ پورے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے، پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، اب ایک وظیفہ آپ نے اور بتا دیا۔ یہ نہیں کہا بابا میں تو باندھی لینے آئی تھی آپ کے پاس اور مجھے آپ وظیفہ بتا رہے ہو، نہیں، بلکہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا، بابا کے حکم کو مان لیا۔ دنیا حیران ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سب کو باندھی باندھ رہے ہو، ایک باندھی اپنی بیٹی کو دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ایک باندھی اپنی بیٹی کو دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو نبی کا کردار بول رہا تھا، نبی کی سیرت بول رہی تھی، نبی کا اخلاق بول رہا تھا کہ میں ایک نہیں 10-20 باندیاں دے سکتا تھا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو باندھی اس لیے نہیں دی کہ نبی کی بیٹی کو ان کے شوہر علی نے بھیجا تھا، یعنی نبی کے داماد نے بھیجا تھا۔ اگر نبی اپنے داماد کے کہنے پر اس وقت باندھی دے دیتے تو آج کا ہر دولہا، آج کا ہر داماد یہ کہتا، ہر ہفتے اپنے بیوی کو بھیج کے یہ کہتا جا آج اپنے میکے سے یہ سامان لے کے آ، آج مجھے یہ سامان چاہیے، کیونکہ نبی نے اپنے داماد کو دیا ہے تو مجھے بھی چاہیے، آج کا داماد کہتا۔ نبی نے وہ دروازہ وہی بند کر دیا، نبی کے کردار نے جواب دے دیا کہ مجھے میری بیٹی کے زخم کو گوارا ہے، چاہے اس کی لعنت کا دروازہ کھل جائے، یہ نبی کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے نبی نے وہ دروازہ وہی بند کر دیا۔ کہتے ہیں عقل و شعور وہن سے بالا ہے فاطمہ، عقل و شعور و وہن سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے، آلہ ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے، آلہ ہے فاطمہ۔ دنیا میں اگر دین ہے مانا حسین کو، دنیا میں اگر دین ہے مانا حسین کو، سچ یہ ہے، سچ یہ ہے تم نے دین کو پالا ہے فاطمہ، سچ یہ ہے تم نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ حضرات گرامی وقار، اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ سبق لے کے جاؤ کہ حضرات آج کی ہماری مائیں بہنیں، اب کربلائی کی تاریخ کو پڑھ لیجیے، کہتے ہیں عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں تو کہاں سے پہلے، عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں تو کہاں سے پہلے، ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ تو میں تو مزمزم میں ہوں، لیکن کربلا کا وقت کی تاریخ ہم پڑھے، جب پردے کی بات آئی تو اتنا اور سن لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے، بہن ہے، ان کے خیمے اجاڑ دیے گئے، کربلا کی تاریخ پڑھیں، ان کے خیمے اجاڑ دیے گئے، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، لیکن اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جب نماز کا وقت آیا تو چاہے کسی حالت میں بھی نہیں ہو نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ اگر دشمنوں نے پڑھنے نہیں دیا تو اشارے سے نماز کو ادا کیا،
مگر نماز کو ایسی حالت میں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ان کے حالات پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. حضرت زینب سے جب شہربانوں نے کہا تھا کہ بی بی جان ہمارے دوپٹے چھین لیے گئے، اب ہمارے چہرے یہ دنیا والے دیکھیں گے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے. ہماری امی جان کا حال یہ تھا کہ حضرت اسماعیل حقی حنفی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان کے اندر جو 24ویں پارے کی دوسری رکوع اللہ یتوفی الانفس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہیں، سجدے میں گر جاتی ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتی ہیں کہ اے مولا آج تک میں نے اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ تیرے نبی کی لاڈلی تجھ سے اپنے لیے مانگتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے چہرے کو کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، میری روح کو قبض کرنے کے لیے اگر ملک الموت تشریف لائیں گے تو وہ میرے چہرے کو دیکھ لیں. مجھے یہ بھی گوارا نہیں، میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ میری روح کو کوئی فرشتہ نہ نکالے بلکہ خود تو اپنے دست قدرت سے قبض فرما. علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی روح ملک الموت نے قبض نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے قبض فرمائی تھی اور ان کے پردے کا اہتمام فرمایا تھا. ایسے نبی کے گھر والے، ایسی فاطمہ کی لاڈلیاں آج رو رہی ہے، بلک رہی ہے کربلا کے میدان میں. شہربانوں کہتی ہے کہ بی بی جان اب کیا ہوگا، ہماری بے پردگی ہو جائے گی، ہمارے چہروں کو ماہ و نجوم نے نہیں دیکھا، چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج دنیا ہمارے چہروں کو دیکھ لیں گے، آج ہم بے نقاب ہو گئے ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اتنا پیارا جواب عطا فرمایا کہ ہمیں اس پر رشک کرنا چاہیے. حضرت زینب کہتی ہے کہ شہربانوں سنو، شاید اللہ نے یہ لمبے بال، کہتے سبحان اللہ، کہتے ہیں سنو شاید اللہ نے یہ لمبے بال ہمیں اس لیے عطا فرمائے تھے تاکہ ہم اسے پیچھے سے آگے کی طرف الٹ کے اپنے چہرے کو چھپا لے اور نبی کی گھر والی ہونے کا ثبوت پیش کر دیں. اللہ اکبر. کہتی ہیں ان بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف الٹ کے اپنے چہرے کو چھپا لے اور نبی کی گھر والی ہونے کا ثبوت پیش کر دیں. آپ غور کریں کہ نبی کے گھر والے ہیں اور آج ہمارے گھر کی عورتیں کیسی ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے. میں تو کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اس لیے نکاح جو کرتے ہیں والدین پر بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. نکاح کرو تو میں کہتا ہوں کہ پہلے دیندار بچی کا انتخاب ضروری ہے، دیندار بچی کا سلیکشن ضروری ہے. اس لیے کہ بچی اگر دیندار ہوگی تو وہی تو قرآن پڑھنے والی ہوگی، وہی تو نماز پڑھنے والی ہوگی. جس بچی نے قرآن نہ پڑھا ہوگا وہ کیا قرآن پڑھے گی؟ جس بچی نے قرآن نہ پڑھا ہوگا اپنے بچے کو قرآن کیا سکھائے گی؟ اچھا اس لیے ایک بات اور میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ یا بچی ہوتی ہے اور ماں جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دنیا کے اندر کرتی ہے تو اس کا براہ راست بچوں پہ اثر پڑتا ہے. اگر اثر نہیں پڑتا تو آپ حضرت علامہ مولانا فیضان نعیمی سے تقریر بارہ سنتے ہوں گے، 11ویں شریف کے موقع سے، خواجہ قطب کے عرس کے موقع سے سنتے ہوں گے. اگر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا اثر نہیں پڑتا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ماں کے پیٹ کے اندر 16 پارہ کیسے یاد ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کے پیٹ کے اندر 17 یا اختلاف دیگر 18 پارے کیسے یاد ہوگا؟ یعنی اے لوگوں سمجھ میں آ گیا کہ آج جو بچے ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کی مائیں جب ان کے پیٹ میں کوئی امانت ہوتی ہے تو وہ دل کو بہلانے
کے بہلانے کے لیے وہ سیریل دیکھا کرتی ہے، دل بہلانے کے لیے وہ مووی اور گانے سنا کرتی ہے. لیکن اے لوگوں، ایک بات آپ سماپت کرتے چلیے. آج کی ماؤں کا حال یہ ہے کہ جب بچے روتے ہیں تو ماں ریموٹ دبا کے LED چالو کر دیتی ہے، بٹن دبا کے موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہے اور خود اپنی موج مستی اور باتوں میں لگ جایا کرتی ہے. ایسے ہی کوئی بابا فرید الدین نہیں بن جاتا، ایسے ہی کوئی خواجہ نظام الدین نہیں بن جاتا، ایسے ہی کوئی صابر پاک نہیں بنتا. جب مائیں سجدوں میں راتیں گزارا کرتی ہیں تب جا کے بیٹے خدا کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں. جاؤ ماں سے کہہ دینا کہ آج کے بعد بیٹا روئے تو ٹی وی نہ کھولنا، خدا توفیق دے تو رب کا قرآن کھولنا. اس لیے کہتا ہوں کچھ دیکھنا نہ دیکھنا، لیکن سب سے پہلے بچے کی شادی کرو تو دینداری دیکھنا. اس لیے کہ جو دینداری دیکھ کر کے کسی بچے کسی بچی سے نکاح کرتا ہے تو میرے مولا اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. ایک قرآن پڑھنے والی جب لڑکی گھر میں آتی ہے اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلا اس کا کام کیا ہوگا؟ فجر میں اٹھے گی، وضو بنائے گی، نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی. کتابوں میں آیا ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب برکتیں نہیں ہوتی، ہماری روزی بڑی کم ہو رہی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری روزی اگر کم ہوئی ہے، تمہاری کمائیوں کی اگر برکت ختم ہوئی ہے تو ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ذمہ دار تم خود ہو. آپ کہیں گے امام صاحب ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں، وہ وقت جو فجر کا وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے. وہ وقت جو فجر کا وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. وہ وقت جو فجر کا وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں. وہ فجر کا وقت جس وقت عموماً لوگ آج سوئے ہوئے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک آج موبائل چلانے اور جاگنے کا فیشن چل پڑا ہے. لوگ یوں ہی گلی گلیاروں میں پھرتے رہتے ہیں اور یوں ہی اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. اے لوگوں، آج گھروں میں برکت چاہیے، روزیوں میں برکت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ مزاج بنانا ہوگا. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ صبح اٹھ کر وضو کرنا ہوگا اور نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا. ہم نے جہیز میں بیٹی کے سر پہ تو قرآن رکھ دیا لیکن بیٹی کے سینے میں قرآن نہ دے سکے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن کو صرف سر پہ قرآن رکھ کے گھر سے نکالا گیا انہوں نے اپنی زندگی میں گھر میں کبھی قرآن نہیں کھولا. لیکن جنہوں نے بیٹیوں کے سینے میں قرآن دیا، خدا کی قسم چل خاتون جنت کی چوکھٹ پر اس نے بچوں کو جب دودھ پلایا تو قرآن پڑھ کے پلایا، اور بیٹوں نے بھی دودھ کا حق ایسے ادا کیا. کہا ماں تو نے دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھا تھا، ہم نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنا دیں گے. انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنایا تھا. اس لیے بیٹیوں کے سر پہ قرآن دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن ڈال دو. آج بیٹیوں کو قرآن نہیں آتا تو بیٹا نظام الدین اور بیٹا فرید کہاں سے پیدا ہوگا؟ آج جہیز کی لعنت نے ہمارے معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تم دیکھتے نہیں اخباروں میں کتنے کیس آتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں جا کے دیکھو کتنی ہماری بہن بیٹیاں آج برقع اوڑھ کے وکیلوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہمارے معاشرے کو جہیز کی لعنت نے تباہ کر دیا. مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو. جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. حضرات آج نکاح اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ آج اگر کسی کے یہاں پر کوئی نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی منگنی کے نام پر پیسے، کبھی دکنار کے نام پر پیسے، کبھی لڑکے کے بھاول دیکھنے آ کے ان کا خرچہ، کبھی لڑکے کی بہنیں دیکھنے آ کے ان کا خرچہ، اور جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو منگنی کے نام پر اتنا پریشان کیا جاتا ہے. لیکن
میں جو کہنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ آپ یہ دیکھو کہ امام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مختصر سا سامان، ایک چارپائی، نبی نے ایک گدا دیا، نبی نے تکیہ دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، نبی نے مٹی کے برتن لیے، نبی نے ایک چکی دی تاکہ آٹا اپنے گھر میں پیس لیا کرے، نبی نے ایک مشکیزہ دیا تاکہ